السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستو، میں گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا تھا روزے کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کے برکات کے بارے میں، کہ رمضان آتے ہی، چاند دیکھتے ہی آسمانوں کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر بتایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو یہ گزشتہ ویڈیو کا خلاصہ نکلا۔ تو میرے دوستو، آج کی جو حدیث ہے اس کے اندر روزے دار کی گناہوں کی بخشش کے بارے میں بتایا گیا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف۔ آج کا جو مقصد ہے، آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، تو میرے دوستو سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے دوستو، اس میں حدیث ایک ہی ہے، بس تھوڑا مختصر الفاظ کا فرق ہے۔ تو ہم سنتے جائیے، آپ ترجمہ سنتے جائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب ثواب نیت، یعنی ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، اس کے گزشتہ معاصی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ یعنی گزرے ہوئے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے، اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ مشغول عبادت ہو، یعنی ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پوری حدیث ہو گئی میرے دوستو۔ اس میں خلاصہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بس اس میں صاف باتیں ہیں۔ امید کہ سب حضرات کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہر ایک کو اس چھوٹی سی حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اور ایک حدیث ہے، اس میں روزے دار کا عمل بتلایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کب؟ رمضان کے اندر آدمی کا ایک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار، روزہ رکھنے والا اس سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے، کیونکہ روزے دار وہ صرف میرے لیے روزہ جو رکھا ہے، وہ صرف میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ روزے دار میرے لیے اپنی خواہش کو، کھانے کو، پینے کو، ہر ایک چیز کو جو چھوڑتا ہے وہ میرے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے چھوڑتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا ایک ڈھال ہے۔ جیسے جنگ کے اندر آدمی ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے، گندے کاموں سے بچ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک اسے خوشی ملتی ہے افطار کے وقت، دوسری خوشی اس کو ملے گی اللہ تعالی سے، پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت۔ میرے دوستو، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جب تم میں سے
کوئی روزے دار ہو تو بری باتوں سے بچے، گالیاں دینے سے بچے، گالم گلوچ سے، گندی باتوں سے، ایک دوسرے کو گالی دینے سے بچے۔ اور اگر آپ کو کوئی گالی دے، تم کو کوئی گالی دے، تو تم کہہ دینا، یا تمہارے سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے دار شخص ہوں۔ تو میرے دوستو، ایک لمبی حدیث تھی، اس میں کچھ وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی صحیح قدر دانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔